بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ جیسا کہ دنیا اپنی روانگی میں چل رہی ہوگی کہ اچانک ایک زوردار آواز سے سب کچھ فنا ہو جائے گا، آخر یہ کیسے ہوگا؟ دوستو، اس دن آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں پھیلا دے گا اور کھینچ دے گا اور کہیں کوئی اونچ نیچ باقی نہیں رہے گی۔ پھر ایک الہی آواز کے ساتھ ہی ساری مخلوق اس تبدیل شدہ زمین پر آ جائے گی، اندر والے اندر اور اوپر والے اوپر۔ پھر اللہ اپنے عرش تلے سے اس پر بارش برسائے گا اور آسمان کو 40 دن تک بارش برسانے کا حکم ہوگا۔ پھر جسموں کو حکم ہوگا کہ وہ اگیں، اور وہ اس طرح اگنے لگیں گے جس طرح سبزیاں اگتی ہیں، اور وہ پورے کامل جسم جیسے تھے ویسے ہو جائیں گے۔ پھر حکم فرمائے گا کہ میرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے جاگ اٹھیں، تو وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ سور لے کر منہ سے لگا لو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا اور وہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ روحوں کو بلائے گا، مومنوں کی نورانی ارواح اور کفاروں کی ظلماتی روح آئیں گی۔ پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ سور پھونکو، چنانچہ پھر سور پھونکا جائے گا اور ارواح ایسے نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں۔ پھر زمین پھٹ جائے گی اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگ دوڑتے ہوئے اپنی رب کی طرف جائیں گے۔ اس دن سب فنا ہو جائے گا سوائے اللہ کی ذات کے۔ دوسری بار آواز آئے گی اور ساری مخلوق اپنی قبروں سے اٹھ کر ننگے پاؤں اور ننگے بدن میدان حشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھے گا۔ ہر ایک کو 2 فرشتے پکڑیں گے اور میدان حشر میں لے جائیں گے۔ اس وقت کافر کہیں گے کہ آج کا دن بہت بھاری ہے۔ ایک میدان میں بقدر 70 سال کے کھڑے رہیں گے، نہ ان کی طرف نگاہ اٹھائی جائے گی، نہ ان کے درمیان فیصلے کیے جائیں گے، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون آنکھوں سے نکلنے لگے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا۔ سب لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ 50,000 سال کے برابر یہ ایک دن بہت سخت ہوگا۔ لوگوں کی حالت ایک نشے کیے ہوئے شخص کی طرح کی ہوگی۔ ہر نبی اپنا اپنا حوض لگا کر اپنی اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں، منافقوں اور بدعتیوں کے علاوہ سب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے، جو کہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اور جو شخص یہ پانی ایک بار پی لے گا اس کو دوبارہ اس سخت دن میں پیاس نہیں لگے گی۔ اور پھر سب لوگ مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے۔ پھر اسی طرح باقی نبیوں کے پاس جائیں گے مگر وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ آپ اٹھیں اور مانگیں، اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ پھر آپ حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے اور وہ قبول ہوگی۔ اس کے بعد آپ دوبارہ میدان حشر میں لائے جائیں گے، اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ظاہر ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے، تو جو نمازی ہوں گے وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ باقی لوگوں کی کمر تخت بن جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر عدالت الہی کی کارروائی شروع ہوگی۔ ان امور میں نامہ اعمال کی تقسیم بھی شامل ہوگی۔ پھر سب کے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور مشرکین اور کفار کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان والے اپنے نامہ اعمال سب کو دکھاتے پھریں گے۔ اس کے بعد سوال جواب شروع ہوں گے اور کفار ہر چیز سے انکار کریں گے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ پھر اللہ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ دوستو، میدان حشر میں رزق، جوانی وغیرہ سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز، اور حقوق العباد میں قتل، خون اور جھگڑوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر اللہ سب کے اعمال کا وزن کرے گا، جس کی نیکیوں کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ اس کی ایک نیکی کم ہوگی اور وہ سب سے مانگے گا مگر اسے منع کر دیا جائے گا اور کوئی نہیں دے گا۔
جہنم کے اوپر ایک بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ایک پل ہوگا جسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ تمام لوگوں کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ وہاں اندھیرا ہوگا لیکن سب کو اپنے اعمال کے اعتبار سے اللہ کے نور کی روشنی ملے گی۔ صرف انبیاء کرام علیہ السلام اللہ سے سلامتی کی دعا کریں گے اور مومن اپنے مزید نور کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ ہوا کے جھونکے کی طرح وہاں سے گزر جائیں گے اور کچھ لوگ اپنے اعمال کی بدولت کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ دوستو، پل صراط کا آخری حصہ قنطرہ وہ مقام ہے جہاں اہل ایمان جمع کیے جائیں گے۔ اگر ان کے دل میں کچھ کینہ، بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے جنت کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 32-33 سال کے 60-70 ہاتھ قد کی جوان بن جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے بھی داخل کیا جائے گا جن کی تعداد امت محمدیہ سے کم از کم 49 لاکھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں پڑ جائیں گے اور پھر اہل ایمان کی سفارش کر کے جو جہنم میں اپنے اعمال کی وجہ سے گر گئے ہوں گے ان کو نکال کر لے آئیں گے۔ اسے شفاعت صغریٰ کہتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ان کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے برے اور نیک اعمال برابر ہوں گے، ان کو کچھ دیر مقام اعراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ پھر سب کو ان کے اعمال کے اعتبار سے محلات، خیمے اور حوریں عطا کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر موت کو ذبح کر دیں گے اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے۔ جہنم میں صرف کافر اور مشرک ہی ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے لیے پل صراط کا راستہ آسان بنائے اور ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کریں۔ آمین۔